الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة إلى آخر الإسناد. ہم لوگ صحیح مسلم میں کتاب الاقضیہ سے باب قضیت ہند پڑھ رہے ہیں، یعنی ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا قضیہ، ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا معاملہ، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ دیا وہ فیصلہ دیکھیں. قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں: دخلت ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ آئیں، ہند بنت عتبہ آئیں، امرأۃ ابی سفیان، جو ابی سفیان کی بیوی تھیں، ابو سفیان کی بیوی تھیں. وہ داخل ہوئیں علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم: ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بہت ہی کنجوس آدمی ہے. شحیح بہت ہی کنجوس، حد درجہ کنجوس، انتہائی درجہ کنجوس، مکھی چوس جسے کہہ سکتے ہیں. ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان بہت ہی کنجوس آدمی ہے. وہ سردار مکہ تو تھے لیکن حد درجہ کنجوس آدمی تھے. لا يعطینی من النفقة ما یکفینی ویکفی بنیہ، وہ مجھے نہیں دیتے ہیں من النفقہ خرچ میں سے، ما یکفینی جو کافی ہو میرے لیے، ویکفی بنیہ اور میرے بچوں کے لیے، وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتے ہیں جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو. الا ما اخذت من ماله بغیر علمه، مگر یہ کہ جو میں ان کے مال میں سے بغیر ان کی جانکاری کے لے لیتی ہوں، مگر یہ کہ ان کے مال میں سے بغیر ان کی جانکاری کے جو کچھ میں لے لیتی ہوں اسی سے ہمارا خرچ پورا ہو پاتا ہے، ورنہ وہ پورا خرچ نہیں دیتے ہیں. فہل علی فی ذلک من جناح، تو کیا مجھ پر اس سلسلے میں کچھ گناہ ہے؟ تو کیا مجھ پر اس سلسلے میں کوئی گناہ ہے کہ میں ان کے مال میں سے لے لیتی ہوں بغیر ان کو بتائے ہوئے، جبکہ وہ میرے شوہر ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ جب ایسا ہے تو ایسی صورت میں آپ ان کے مال سے لے سکتی ہیں، لیکن زیادہ نہیں. جو معروف طریقہ ہے، جو معروف خرچ ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کی جو بنتی ہے مالیت تقریباً اتنا آپ لے سکتی ہیں. خودی من مالی ہی، لے لو ان کے مال میں سے، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، جو معروف طریقہ ہے اتنا. ما یکفی کی و یکفی بنی کی، جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو، جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو. یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر اس کو خرچ نہیں دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کے مال سے بقدر ضرورت اس کے بغیر علم کے لے سکتی ہے. دوسری اہم چیز جو یہاں پر معلوم ہوئی وہ یہ کہ قاضی، جج ضرورت پڑنے پر صرف ایک فریق کی بات سن کر بھی اس کے سلسلے میں فیصلہ کر سکتا ہے، جبکہ دوسرے فریق کے سلسلے میں اس نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سب کے نزدیک معروف ہو. اور یہاں پر ابو سفیان جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں یہ مشہور تھا کہ وہ انتہائی درجے کے کنجوس ہیں، یہ چیز معروف تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معروف طریقے سے آپ ان کے مال میں سے جو لینا چاہیں لے سکتی ہیں. آپ نے ابو سفیان کو بلا کر کے اس کی تصدیق نہیں کی، بلکہ صرف ایک فریق کی بات سن کر کے آپ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا لے سکتی ہیں. اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک فتویٰ تھا جو پوچھا گیا اور آپ نے اس فتوے کا جواب دیا، لیکن یہاں پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ گویا کہ ایک طرح سے قضیہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. کتاب الاقضیہ کے تحت اس کو ذکر کیے ہیں، جو ترتیب ہے ان کی اس ترتیب کے حساب سے اس کو گویا کہ انہوں نے قضیہ ہی ثابت کیا ہے کہ ایک معاملہ تھا اور اس معاملے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا ضحاك ويعني بن عثمان كلهم عن هشام بهذا الاسناد.
سب نے اسی سند سے ذکر کی ہے. قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہند رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فقالت یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم، ما کان علی ظہر الارض، اس زمین کی پشت پر نہیں تھا، اہل خبائن، کوئی گھرانہ. خباء مانے خیمہ کے ہوتے ہیں، کوئی بھی خیمے والا گھرانہ ایسا نہیں تھا، احب الیہ، جس کے سلسلے میں زیادہ خواہش کرتی، من ان یذلہم اللہ، کہ اللہ ان کو ذلیل کرے، من اہل خبائی کا، آپ کے گھرانے کے مقابلے. یعنی اس روئے زمین پر آپ کے گھرانے سے زیادہ ایسا برا گھرانہ میری نگاہ میں نہیں تھا کہ جس کی ذلت دیکھ کر کے میں زیادہ خوش ہوتی. یعنی اگر آپ کا گھرانہ کسی طرح کی کوئی ذلت پائے تو یہ میرے کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والی سب سے بڑی چیز ہوتی. یعنی میں یہ چاہتی تھی کہ آپ کا گھرانہ ہمیشہ ذلیل ہو، اور آپ کے گھرانے کی ذلت کی ہی ہمیں سب سے زیادہ خواہش رہا کرتی تھی. وما علی ظہر الارض اہل خبائن، اور اب جب اسلام میں نے قبول کر لیا ہے تو روئے زمین پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں ہے، احب الیہ، جس کے سلسلے میں زیادہ چاہوں، ان یعزہم اللہ من اہل خبائی کا، کہ اللہ رب العالمین آپ کے گھرانے سے زیادہ اسے عزت بخشے. یعنی اس وقت میری خواہش یہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ عزت کسی گھرانے کو نصیب ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہو. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَيْضًا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی، آپ نے فرمایا اور بھی چاہو گی. ابھی تو شروعات ہوئی ہے، اس سے پہلے نفرتیں تھیں جس کی وجہ سے آپ یہ چاہتی تھیں کہ ہمارا گھرانہ ذلیل ہو، لیکن اب محبتوں کی شروعات ہو گئی ہے، اب حقیقتیں کھلیں گی. اصل میں ہند کیوں چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو تکلیف پہنچے؟ ان کے گھرانے کی تکلیف سے ان کا کلیجہ کیوں ٹھنڈا ہوتا تھا؟ اس وجہ سے کہ یہی وہ عورت ہیں کہ جن کا بھائی، جن کے باپ اور جن کے چچا سب غزوہ بدر میں ایک ہی جھٹکے میں قتل کر دیے گئے. عتبہ کی بیٹی تھیں، شیبہ کی بھتیجی تھیں، اور ولید کی بہن تھیں. عتبہ، شیبہ اور ولید جو اول وہلہ میں آئے تھے اور سب موت کی نیند سلا دیے گئے، انہی کے اپنے چہیتے تھے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس گھرانے کے سلسلے میں ایک نفرت اپنے دل میں پال لی تھی، جس کے لوگوں کے ہاتھوں ان کے گھر والے یہ معزز افراد مارے گئے تھے. ان کے نزدیک سب سے عزیز وہی تھے، ان کا باپ، ان کا بھائی، ان کے چچا، اور یہ سب عزیز مارے گئے ان کے ہاتھوں. تو نفرت بھری ہوئی تھی. لیکن جب ٹھنڈے دماغ سے سوچا گیا تو پھر اب محبتیں بڑھیں، اس لیے کہ مارنے والے جو تھے انہوں نے ان کے گھر میں گھس کے نہیں مارا تھا، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مکہ میں گھس کر کے ان لوگوں کو ان کے گھروں میں مار ڈالو، بلکہ انہوں نے اتنا ستا دیا تھا کہ مکہ چھوڑ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنا پڑا تھا. جان کے لالے مکہ میں بھی پڑے تھے، جان بچا کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں بھی جان کے لالے ہی پڑے. وہی لوگ تھے جو 1000 کی فوج لا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسم کھا لیے تھے. اب اگر کسی کے گھر میں گھس کے کوئی جائے مارے اور اس میں وہ مارا جائے، ظلم کرنے کے لیے گیا ہے اور اس ظلم کا دفاع کرتے ہوئے ایک شخص اس کو مار ڈالے، تو مجرم کون ہے؟ جو گھر میں گھس کے مارنے گیا ہے یا جو اپنے دفاع میں تلوار دونوں چلا رہے ہیں اور اس کو مار ڈالے؟ تو جب حقیقت کھلی تو ان کو پتا چلا
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ظلم نہیں ہوا ہے، ظلم تو انہی لوگوں کی طرف سے تھا، اگرچہ وہ میرے باپ تھے، میرے چچا تھے اور میرے بھائی تھے، لیکن انہوں نے ہی ان کی زندگی تنگ کر رکھی تھی، نہ تو مکہ میں سکھ سے جینے دیا، وہاں بھی ان کے خون کے پیاسے رہے، اور نہ ہی مدینہ میں ان کو سکھ سے جینا دینا چاہ رہے تھے، وہاں بھی ان کا خون ہی بہانے کے لیے گئے تھے، لیکن معاملہ الٹا پڑ گیا، خون انہی کا بہا، اور اتنے دنوں تک جو نفرت میرے دلوں میں تھی وہ ایک غلط فہمی کی وجہ سے تھی، اب اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، تو اب محسوس ہوا کہ یہ مظلوم شخص تھے، اس وجہ سے یہ قابل محبت ہیں نہ کہ قابل نفرت۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایضاً، ابھی اور آپ محبت کریں گی، جو جو یہ راز کھلے گا تو محبت اور بڑھتی جائے گی۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی محبت اور بڑھے گی۔ ثم قالت یا رسول اللہ، پھر جب یہ بات کہہ چکی وہ کہ اب آپ کا گھرانہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ ہم کو یہی پسند ہے کہ آپ کے گھرانے کو عزت ملے، تو اس کے بعد انہوں نے ایک مسئلہ اپنا دریافت کیا، اپنا ایک قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، وہی جو پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ثم قالت، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل ممسک، ابو سفیان کنجوس آدمی ہے۔ ممسک کے معنی ہوتے ہیں پکڑنے والا، پکڑے رہنے والا، یعنی وہ پیسے کو پکڑے رہتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں کہ اس کو خرچ کیا جائے۔ رجل ممسکن، وہ پکڑنے والے ہیں، یعنی بہت ہی کنجوس آدمی ہے۔ فہل علی حرج، تو کیا مجھ پر گناہ ہے، ان انفق علی عیالہ من مالہ بغیر اذنہ، کہ میں ان کے اہل و عیال پر ان کے مال میں سے ان کی اجازت کے بغیر خرچ کروں۔ دیکھیں عیال ہے، عیال پر خرچ کروں، عیال کے معنی بچے کے ہوتے ہیں، عیال کے معنی بچے کے ہوتے ہیں، عیال کے معنی ہوتے ہیں چلانا، عیال معنی چلانا، اور بچے عام طور پر آواز کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، چلاتے چیختے رہتے ہیں، تو اسی لیے ان کو عیال کہا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ فہل علی حرج، کیا مجھ پر گناہ ہے، ان انفق علی عیالہ، کہ میں ان کے بچوں پر خرچ کروں، من مالہ، ان کے مال میں سے، بغیر اذنہ، ان کی اجازت کے بغیر۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حرج علیک، آپ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تنفقی علیہم بالمعروف، کہ تم ان پر معروف طریقے سے خرچ کرو۔ قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن ابي اخي الزهري عن عمه قال اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند بنت عتبه بن ربيعه فقالت يا رسول الله ما كان على ظهر الارض، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما كان على ظهر الارض خباء، روئے زمین کی پشت پر کوئی ایسا گھرانہ نہیں تھا، احب الی ان یذلوا، کہ میں زیادہ چاہتی ہوں ان کے سلسلے میں کہ انہیں ذلیل کیا جائے، من اہل خبائک، آپ کے گھرانے کے بنسبت، وما اصبح اليوم على ظهر الارض خباء، اور آج کے دن اس روئے زمین کی پشت پر کوئی گھرانہ نہیں ہے، احب الی ان یعزوا من اہل خبائک، جن کے سلسلے میں زیادہ چاہوں کہ وہ آپ کے گھرانے کے بنسبت زیادہ معزز ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایضا والذی نفسی بیدہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی اور۔ ثم قالت یا رسول اللہ، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل مسیک، ابو سفیان بہت ہی کنجوس آدمی ہے۔ وہی ممسک مسیک ایک ہی معنی میں ہے، مانے پکڑنے والے، پیسے کو سینٹ کر کے رکھنے والے کنجوس آدمی ہیں۔ فہل علی حرج من ان اطعم، تو کیا مجھ پر گناہ ہے، من ان اطعم من الذی لہ عیالنا، کہ میں کھلاؤں، من الذی لہ، اس سے جو ان کا ہے، یعنی ان کے مال سے کھلاؤں، عیالنا، اپنے بچوں کو، کیا مجھ پر گناہ ہے، من ان اطعم من الذی لہ، کہ میں کھلاؤں اس میں سے جو ان کا ہے، عیالنا، اپنے بچوں کو۔ فقال لہا، تو آپ نے ان سے کہا، لا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، الا بالمعروف، مگر یہ کہ معروف طریقے سے ہو، کھلاؤ لیکن یہ معروف طریقے سے ہو، یعنی حد سے زیادہ نہ لو، یعنی حد سے زیادہ نہ لو، جتنا ضروری ہو اتنا ہی لو۔ ٹھیک، تو یہ حدیثیں رہیں، ان حدیثوں کو ہم نے پڑھا، اور اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے اپنا قضیہ پیش کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سن کر کے فیصلہ صادر فرما دیا۔ دوسری چیز ہم نے اس میں پڑھی جو اگرچہ باب سے متعلق نہیں ہے، وہ یہ کہ آدمی کے اندر جب غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جائے،
اور صحیح جو بات ہے وہ معلوم ہو جائے، تاکہ غلط فہمیوں سے بچ کر کے نفرتوں کو مٹایا جا سکے اور آپس میں محبتوں کو پروان چڑھایا جائے۔ جس طرح سے کہ یہاں حضرت ہند کو جب تک غلط فہمی تھی کہ ظلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے ہوا ہے، تب تک ان کی سب سے بڑی خواہشیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے والے ذلیل ہوں۔ لیکن جب یہ غلط فہمی دور ہو گئی، اس غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا، تو پھر ان کی خواہشیں تھی کہ یہی گھرانہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ معزز گھرانہ ہو۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔